چند دن پیشتر 10 مارچ کو ومبلڈن انٹرفیتھ گروپ کی میٹنگ ہوئی جس کا ٹاپک تھا دا کمنگ آف مسایا، ہاؤ لانگ ڈو وی ہیو ٹو ویٹ۔ ایک غیر احمدی مسلمان اسپیکر نے چند حدیثیں پیش کی اور مصر تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر قتل خنزیر بھی کریں گے۔ ایک حدیث جو انہوں نے پیش کی وہ یہ، کیفا انتم اذا انزل فیکم ابن مریم، اے مسلمانوں تمہاری کیسی خوش قسمتی ہوگی کہ جب تم میں ابن مریم نازل ہوگا۔ دوسری حدیث ہے یدفن معی فی قبری، کہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوگا۔ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں۔ خنزیر کی بات ہی کھا گئے۔ ہاں جی بات تو خنزیر سے شروع ہوئی تھی، پہنچی کہیں اور۔ خنزیر کا کہاں ذکر کیا انہوں نے؟ تو وہ خنزیر کے اس پر خنزیر کا بڑا ذکر کر رہے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو سوروں کو قتل کرتے یہ بھی کہیں نا۔ تو سب سے پہلے تو خنزیر کی بات کرتے ہیں۔ وہ جب آئیں گے تو ان کو اس سے کیا، کیونکہ انہوں نے آتے ہی امت محمدیہ کے ان لوگوں کی اصلاح کی بجائے جن میں خنزیری صفات پائی جائیں گی، اس زمانے کے لوگ جو امت محمدیہ کہلائیں گے لیکن خنزیری صفات پائی جائیں گی، ان کی فکر کرنے کی بجائے وہ بیلے کے سوروں کو اور مختلف ممالک میں پالے جانے والے سوروں کو قتل کرنے کے درپے ہو جائیں گے۔ یہی مطلب بنتا ہے۔ تو آسمان سے اترے تو کھجور پر نہیں اٹکے، وہ بیلوں میں اٹکے، اور سور مارنے کے لیے کتنی لمبی عمر درکار ہے۔ ساری دنیا کے سور ختم کرنے کے لیے خاص طور پر اگر کوئی آدمی پیدل چل رہا ہو تو آپ اندازہ کریں کہ ہزاروں سال چاہیے، اور جو وہ سور مارتے جائیں گے لوگ اور سور پیدا کرتے چلے جائیں گے، اور سوروں سے ان کا چھٹکارا ہی نہیں ہونا کہ وہ مسلمانوں بیچاروں کی طرف توجہ کر سکیں۔ یہ بات قطعیت کے ساتھ ثابت کر رہی ہے کہ لفظی ترجمہ غلط ہے۔ کوئی نبی دنیا میں سور مار نبی کے طور پر نہیں دکھایا جا سکتا، اور وہ سارے نبی جن کی مثالیں قرآن کریم میں دی گئی ہیں وہ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ نئی قسم کے نبی کب کیوں پیدا ہوں گے جبکہ قرآن کریم کے مطابق وہ سارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ کچھ عکس رکھتے ہیں، اور یہی خاتمیت کا معنی ہے۔ تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکروہ کام نہیں کیا وہ آپ کے پیچھے چلنے والا مسیح کیسے کرے گا، جبکہ قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ تمام نبیوں کی کہانی قرآن پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے کردار کی تفصیل، کیا کیا کرتے تھے، کیسے موضوع دکھاتے تھے، ایک بھی ایسی چیز نہیں جس کا اشارہ قرآن کریم میں یا واضح ذکر قرآن کریم میں نہ ہو۔ تو یہی بات ان کو جھٹلانے کے لیے کافی تھی کہ آپ نے سور مارنے کا وہ تصور بنایا جو نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی تاریخ کو جھٹلا رہا ہے۔ اس لیے جب تک اس پیغام کو نہ سمجھیں کہ سور سے مراد سور صفت لوگ ہیں جو اپنے ہم جنسوں سے ظلم کرتے ہیں اور اپنے ہم جنسوں کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ سور میں یہ دو صفات بہت نمایاں طور پر متحقق ہو چکی ہیں۔ سور ایک سبزی خور جانور ہے، لیکن جب اس کے اپنے بچے مریں ان کو کھا جاتا ہے۔ یہ اس کی صفت ہے جو آج تمام دنیا میں انسانوں میں دکھائی دے رہی ہے۔ وہ انسان کشی کر رہے ہیں اور جانوروں کی حفاظت کا خیال ہے کہ دنیا میں جانور بچ جائیں، فلاں بچ جائے، فلاں بچ جائے، انسان کا چاہے بیج مارا جائے ان کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں۔ اور پھر بدفعلی وہ جو سور کرتا ہے، اس بدفعلی کے متعلق قانون پاس کیے جا رہے ہیں کہ نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ نعوذ باللہ من ذالک
خدا کی طرف، مسیح کی طرف منسوب ہونے والے چرچ کے رہنما اس بدفعلی میں ملوث ہوں تو قطعاً کوئی حرج نہیں۔ اس لیے حضرت لوط کی قوم کی جو کہانیاں قرآن کریم میں اور بائبل میں بیان ہیں، ان سب کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور سور یہ بات ہے، سور کی یہ صفات ہیں جو سدوم کی بستی کی صفات تھیں، اور اصل بات اور عقل کی بات سمجھتے نہیں اور لفظوں پر زور دیے چلے جا رہے ہیں۔ بس یہی صاحب یہ آگے بات کرتے ہیں کس چیز کی؟ سور کے بعد، سور کا جواب تو میں نے دے دیا نا، قبر کی ہے؟ ہاں سنیے، کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ مسیح یا کسی غیر مسیح کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی جائے اور اس میں دفن کیا جائے؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ اگر ذرا بھی حیا اور غیرت ہو تو انسان اپنی جان دے دے مگر یہ نہیں ہونے دے گا۔ اور اگر یہ صداقت کی نشانی ہے تو پھر جو شخص بھی مسیحیت کا دعوے دار ہوگا اسے انتظار کرنا پڑے گا اپنے مرنے کا۔ جب تک وہ مرتا نہیں اس کے حق میں ثبوت نہیں ملتا، اور جس کو جھوٹا کر کے مارا اس کو دفن ہونے دیں گے تاکہ وہ سچا ثابت ہو جائے۔ اتنا اندر ہو تصور ہے کہ وہ صاحب مجھے حیرت ہے کہ وہ اپنی عقل کہاں چھوڑ آئے تھے جب یہ باتیں کر رہے تھے۔ آپ کو کھڑے ہو کے احترام کے ساتھ عرض کر دینی چاہیے تھی کہ جہاں آپ عقل چھوڑ کے آئے ہیں وہاں سے واپس لے کے آئیں۔ بہت کوشش کی سمجھانے کی کہ میٹروفولک لینگویج ہے اور ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو یہ ان کو جو میں نے باتیں عرض کی ہیں یہ کی تھی آپ نے؟ نہیں کی تو تھی؟ نہیں کبھی نہیں سمجھ آئی؟ حضور تیسرا